یا رسول اللہ وسلم علیک یا. ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بے حد اور بے حساب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ کمال عطا فرمایا ہے جو مخلوق کے لیے ممکن ہو سکتا تھا. کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی فضیلت ایسی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں نہ رکھ دی گئی ہو. کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسمیں ہیں، کمالات اسمی، دوسرا کمالات جسمی. کمالات اسمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی میں موجود ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ جو کہ بیان سے باہر ہیں. اور کمالات جسمی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک میں کیا کیا کمالات رکھے ہیں. حضرات گرامی، کمالات جسمی کی مزید دو قسمیں ہیں، کمالات جسمی علوی، دوسرا کمالات جسمی سفلی. کمالات علوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے وہ کمالات جن کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے جسم اطہر کے جو کمالات عالم بالا پر ظاہر ہوئے، جسم اطہر زمین پر تھا اور اس کے اثرات آسمان، چاند، سورج اور ستاروں پر ظاہر ہوئے، یہ ہے آپ کے کمالات جسمی علوی. اور کمالات جسمی سفلی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے وہ کمالات جو زمین پر موجود اشیاء مثلا انسان، پتھر، پہاڑ، درخت، نباتات، حیوانات وغیرہ جتنے بھی مخلوق زمین پر موجود ہیں ان پر ظاہر ہوئے اور ان کو کمالات جسمی سفلی کہتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کمالات جسمی کے متعلق کچھ عرض کر سکوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا یہ بشر کی بات نہیں. بطور تمہید یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں جتنے بھی کمالات، جتنی بھی خوبیاں، جتنے بھی محاسن، وہ کسبی نہیں، یعنی ان کمالات کے اصول میں حضور کی محنت اور کسب کو داخل نہیں ہے. آپ نے خود کوشش کر کے اپنی ذات میں وہ کمال پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہے. مثلا یہ پہلوانوں کو جسمی کمالات کسب اور ورزش کے ذریعے ملتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کسب اور محنت کے ذریعے کمالات حاصل کرتے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے قدرتی، فطری، یعنی خدا نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے کہ حضور کو کہیں سے کوئی کمال لینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کسی وجہ سے کوئی کمال حاصل کر لیا ہو، ایسا نہیں ہوا. حضرات گرامی، ایک ہے کمال علمی، یعنی لوگ کتاب پڑھ کر، لوگ مدرسے میں جا کر، کالجوں میں جا کر اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر عالم، فاضل، پروفیسر، اسکالر بنتے ہیں، کسب اور محنت سے یہ مقام حاصل کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب، لوگ علمی کمال حاصل کرتے ہیں کتابیں پڑھ کر، لوگ علمی کمال حاصل کرتے ہیں مدرسے میں جا کر، لوگ علمی کمال حاصل کرتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھ کر، لوگ علمی کمال حاصل کرتے ہیں استاد کے سامنے دو زانو ہو کر. مگر محبوب، تجھے نہ مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے، محبوب نہ تختی لکھنے کی ضرورت ہے، محبوب نہ کسی شے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو پڑھا پڑھایا دنیا میں جا. ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال کسبی نہیں، سب قدرتی، لدنی اور فطری ہے. اللہ نے آپ کے ذات میں فطری طور پر تمام کمالات رکھ دیے ہیں.
حضرات گرامی، یہ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات فطری ہیں، کسبی نہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ انبیاء کے اجسام میں کمالات رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خواہش اور مرضی یہ ہے کہ میرے نبی مخلوق میں عزت تعظیم کی نظر سے دیکھے جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے نبی کی تعظیم اور تکریم کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ کو انبیاء کی عزت اور تعظیم مطلوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی عزت بنے، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء و رسول اس کے نمائندے ہیں، اس کے ترجمان ہیں، اس کے سفیر ہیں اور اس کے داعی ہیں۔ اگر نمائندے میں کوئی غلطی یا عیب ہو تو لوگ کہیں گے کہ بھیجنے والا بھی ایسا ہی ہوگا۔ نمائندے کو دیکھ کر لوگ بھیجنے والے کی طرف توجہ لے جاتے ہیں۔ تو رب نے نبی ایسے پیارے بھیجے، رب نے نبی ایسے حسین و جمیل بھیجے، جو جسمانی طور پر بھی صاحب حسن و جمال بھیجے اور صاحب کمال بھیجے کہ ان کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ جب اللہ کے نمائندے اتنے پیارے ہیں تو وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جو لوگ انبیاء میں عیب تلاش کرتے ہیں اور کمی ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ دراصل خدا کے قہر و غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر آپ کسی آدمی کو اپنا نمائندہ بنا کر کسی مشن پر بھیجیں تو جہاں آپ کا وہ نمائندہ جائے گا وہاں کے لوگ ہی اس پر تنقید شروع کر دیں تو مجھے بتاؤ کہ آپ خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کہیں گے کہ اگر اس کے دلوں میں میری ذرا برابر بھی عزت ہوتی تو میرے بھیجے ہوئے نمائندے پر تنقید نہیں کرتے، اس کی عیب جوئی نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں کیونکہ انہیں میرا سفیر اچھا نہیں لگا۔ بلا مثال و تمثیل نبی پر تنقید کرنا، نبی پر اعتراض کرنا، نبی میں کمی ڈھونڈنا، نبی کی ذات میں عیب تلاش کرنا، یہ براہ راست ذات خدا پر حملہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت بھی اس میں ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول کی عزت ہو۔ اس سلسلے میں اس لیے انبیاء کی عزت کو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، تمام انبیاء و رسول پیکر حسن و جمال ہوئے ہیں، کیونکہ اگر نبی بدصورت ہو تو اس کی دعوت کو کون قبول کرے گا؟ لہذا نبی کا پہلا کمال جسمی یہ ہے کہ وہ حسین و جمیل ہوتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو، وہ لوگوں کو اچھا لگے۔ تو اچھا وہی لگتا ہے جس کی صورت بھی حسین ہو اور سیرت بھی حسین ہو۔ لہذا یہ اصول ٹھہرا کہ اللہ کے سارے نبی بلحاظ صورت اور سیرت خوبصورت اور اچھے ہوئے ہیں۔ تو آپ ذرا ایمانداری سے بتانا کہ جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہو وہ کتنا پیارا ہوگا۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو ہمارے نبی کے متعلق عیب کا قول کرنا یہ بدبختی اور جہالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے اور صاحب کمال ہے۔ تو حضرات اکرامی، سیرت کی کتاب میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی سی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے تو ایک دن چھوٹے بچے آپ کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ایک میلہ لگا ہوا تھا، بچوں نے آپ کو میلے میں لے جانا چاہا۔ حضور معصوم بچے تھے، چل پڑے، مگر ابھی راستے ہی میں تھے کہ رب نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل، جہاں میرا محبوب جا رہا ہے وہ میرا اچھا نہیں، اس میں رقص اور سرور ہوتا ہے، دور جہالت کا مظاہرہ ہوتا ہے، طوائف بے پردہ گاتی اور ناچتی ہے۔ میرا محبوب 4 سال کا معصوم ہے، وہ اس عمر کی خطا قابل گرفت نہیں، مگر اے جبریل جلدی جا، میرے محبوب کو راستے سے اٹھاؤ، واپس لے جاؤ، فلاں باغ میں لے کر جاؤ، وہاں جا کر اس کو سنا دو۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ساری رات پنکھا چلاتے رہے، صبح ہوگی تو ہم حلیمہ کو محبوب سے ملا دیں گے۔
باقی بچے میرے میں چلے گئے اور حضور کو رب نے جانے نہیں دیا۔ المختصر، حلیمہ سعدیہ ساری رات بےتاب رہی، روتی رہی، صبح تلاش میں پھرتی ہوئی اس باغ کے قریب پہنچی تو محسوس ہوا کہ سارا باغ خوشبو سے مہکا ہوا ہے، تو اندر چلی گئی تو دیکھا کہ محبوب خدا تشریف فرما ہے۔ حلیمہ نے حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگا دیا۔ حضرات اکرامی، گویا رب نے یوں فرمایا ہوگا کہ جبریل، یہ ننھا محبوب میرا نمائندہ ہے، میری توحید کا گواہ ہے، یہ میری عزت و عظمت کا گواہ بن کر دنیا میں جائے گا، یہ مکے کے شہر میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میری توحید کا اعلان کرے گا، میری پاکیزگی کا بیان کرے گا، مجھے بے عیب بیان کرے گا اور پہاڑ پر کھڑا ہو کر کرے گا، لوگوں تم نے مجھے 40 برس دیکھا، میرے اندر کوئی عیب تو نہیں، جب میرا محبوب یہ اعلان کرے گا اس وقت اگر کسی نے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ، اتنی لمبی وعظ نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں کیا کرتے رہے ہو، تو جبریل، یہ میرا محبوب معصوم ہے، اس کا تو بگڑے گا کچھ نہیں، میری توحید پر حرف آئے گا، اگر اس کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو دنیا میری ربوبیت کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں اس محبوب کی حفاظت کروں گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی اعتراض ہوگا تو وہ اعتراض ڈائریکٹ مجھ پر ہوگا۔ تو حضرات اکرامی، ثابت ہوا کہ رب چاہتا ہی نہیں کہ میرے نبی میں کوئی عیب نکل آئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں تو ان کا مقابلہ خدا کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اے کافروں، تم پھونکے مار کر میرے محبوب کے نور کو بجھانا چاہتے ہو، تم اس نور کو ہرگز نہیں بجھا سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا کہ موسم میں برسات ہو، بارش کا ماحول ہو، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا ہو، اور ان حالات میں اگر والدین اپنے بچے کو تنہا باہر بھیج دے تو وہ ضرور پھسلے گا، گرے گا، اسے چوٹ آئے گی، لیکن وہ بچہ جس کی انگلی باپ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلائے وہ نہیں پھسلتا، کیونکہ اس کی انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بلا مثال و تمثیل خدا فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کے ارد گرد کفر و شرک ہے، مگر آپ پریشان نہ ہو، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، میں خود آپ کا محافظ اور نگہبان ہوں، محبوب آپ کی انگلی تو میں نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی غلطی کرتا ہی نہیں، کیونکہ نبی کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی بے عیب ہوتا ہے اور صاحب کمال ہوتا ہے، کیونکہ اگر نبی میں عیب نکل آئے تو اللہ کی توحید کو کوئی نہیں مانے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ جس کے نمائندے عیب والے ہیں اس کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، لہذا ضروری تھا کہ رب کے نمائندے بے عیب ہو، اس لیے اس بے عیب خدا نے مصطفیٰ کو بے عیب بنا کر بھیجا۔ تو حضرات گرامی، یہ اصول جب آپ ذہن نشین ہو گیا تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ عصمت انبیاء کے متعلق ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں، نہ عمدن نہ سہون، نبی گناہ کے تصور سے بھی منزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور نبی کی ذات میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، کمالات نبوت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھول جاتا تھا، اگر کسی وقتی مصلیحت کے تحت جزوی طور پر کوئی نسیان والی بات آنکھ جھپکنے کی دیر نبی کی ذات میں آئے تو اس میں خدا کی کوئی حکمت ہوگی، ورنہ نبی کے قریب نسیان آ ہی نہیں سکتا۔ نبی بھولتا نہیں، نبی پر نسیان طاری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا جس کی وجہ سے آپ باتیں بھول جاتے تھے۔ اللہ نے علاج بتایا کہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں
سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرو، جادو کا اثر دور ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، عصمت نبوت اصولی اور اعتقادی مسئلہ ہے، اور عقائد نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتے ہیں، جبکہ یہ روایت صحت دو وجوہات سے محل نظر ہے۔ پہلا یہ صحیح نہیں بلکہ معلل ہے اور منصب نبوت کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ روایت آیت قرآنی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُوا إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ظالموں نے کہا کہ تم لوگ صرف جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو باطل قرار دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص ان روایت کی صحت اور اصرار کرے تو ہم اس کا جواب یوں دیں گے کہ اس میں یہ مصلحت اور حکمت تھی، خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ محبوب تیری ذات پر تو جادو کی کیا مجال اثر کرے، تھوڑی دیر میں تیری ذات پر تجربہ کرا کر، تیری امت کے لیے نمونہ بنا کر، تیرے ذریعے امت کو سبق سکھاتا ہوں، اگر تیری امت میں کسی پر جادو اثر کر جائے تو وہ اس کا علاج اس طرح کرے۔ تو حضرات گرامی اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی بھولتا نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جس کو خود رب پڑھائے بھلا وہ کیسے بھولے۔ بعض روایت میں نسیان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھولتا نہیں لیکن میں بھلایا جاتا ہوں۔ اب بھلایا جانا دو طریقہ سے ہے، ایک نسیان من الشیطان، ایک بھلانا شیطان کی طرف، ایک نسیان من الرحمن، ایک بھلانا رحمان کی طرف۔ عام لوگوں اور نبی کے نسیان میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کو شیطان بھلاتا ہے، نبی کو رحمان بھلاتا ہے۔ اب فرق سمجھ لیں، حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھلایا جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی خود بیان فرمائی تاکہ سنت بن جائے، میں سنت بنانے کے لیے بھلایا گیا ہوں۔ اگر تم بھی کبھی بھول جاؤ تو گھبرانا نہیں جانا، یہ سمجھنا کہ محبوب کی سنت پر عمل ہو گیا ہے۔ تو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جسمی کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہمارے جسم اہل جنت کی ارواح پر پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جس طرح جنت پاک ہے، جنت میں رہنے والے حور اور غلمان پاک ہیں اور ان کی ارواح پاک ہیں، ان ارواح کی لطافت کا جو آخری مقام ہے وہاں سے ہمارے اجسام کی لطافت شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمی کمال۔ سب کو سبحان اللہ۔ اللہ کی گرامی اب سنیے، حضور کے جسمی کمال کی ایک بات قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان میں جلوہ فرما ہے، چونکہ آپ کا جسم اتھر فرش پہ ہے، آپ زمین پر تشریف فرما ہے، لہذا میرا کوئی عذاب زمین کی طرف نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی یہ قرآنی بیان ہے، اس سے مراد وہ اجماعی عذاب ہے جو پچھلی امتیوں پر آیا کرتے تھے، یعنی رب کا عذاب آیا تو پوری امت زمین میں دھس گئی، رب کا عذاب آیا تو پوری امت کے چہرے مسخ ہو گئے، رب کا عذاب آیا تو پوری دنیا کی شکلیں بگڑ گئی، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو کھجیر بنا دیا گیا۔ جب گناہ کرتے تو خدا فوراً خدا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اب توجہ چاہوں گا، آپ یہ یقین رکھیں کہ امت سابقہ جتنے گناہ کرتی تھی ان کے لاکھوں درجے زیادہ یہ امت گناہ کر رہی ہے۔ امت مسلمہ کے اعمال اور افعال اور کردار و حرکات پر غور کرو تو یہ حقیقت اشکار ہوگی کہ امت زیادہ گنہگار ہے، لیکن اس کے باوجود اس امت پر اجماعی عذاب نہیں آیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ رب سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ اے محبوب آپ علم میں ہیں، آپ علم میں حاضر ہیں،
تو معلوم ہوا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، جہاں جہاں امت مصطفیٰ ہے، قرآن کریم کی روشنی میں مصطفیٰ ان میں موجود ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات محض جوش عقیدت نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب میرا عذاب دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تیرا رکے بدھوا دیکھ کر، زلف دیکھ کر، گنبد خضرا دیکھ کر، جسم میں سایہ دیکھ کر واپس ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کیا قرآن پاک سے ثابت نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا بھی ہے اور دافع بالا بھی ہے؟ آپ کوئی ہزار جلسے کرے، کانفرنسیں کرے، تقریر اور تحریر کا زور دکھائے کہ نبی علی ولی مشکل کشا نہیں، تو ہماری پیش کردہ یہ آیت قرآنی کا یہ استدلال ہی ان تمام جلسوں پر پھانی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن پیش کر رہا ہوں، کسی پر طعن کرنے کی عادت نہیں، بات دلیل و صداقت، سنجیدگی، محبت اور ذوق اور صداقت و علم سے کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ یا قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں، یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک تیرا جسم اتھر زمین پر ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کا کتنا بڑا کمال ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مگر جلد ہی واپس آ گئے، اتنی جلدی کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا۔ آپ کو علم تھا کہ میرا جسم امت کے لیے مشکل کشا ہے، امت کے لیے وسیلہ ہے، کہیں میری عدم موجودگی میں امت پر عذاب نہ آ جائے، لہذا جب ہی واپس آ گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا وہ کمال ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، اب اسی مسئلہ کو ایک دوسرے انداز سے سنیے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ محبوب تیرے جسم اقدس کی وجہ سے پوری روئے زمین پر عذاب نہیں آئے گا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں۔ تیرا جسم مدینہ منورہ میں ہے، لیکن تیری وجہ سے میں نے پوری زمین سے اجماعی عذاب کو اٹھا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما ہے؟ کچھ بدبخت ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ بدبختوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہو اور تم صحیح بیسی میں ہو، تو ان کے جسم اتھر کی برکت سے تمہیں عذاب نہیں ہو رہا، تو صدیق اور فاروق کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہے، انہیں عذاب کیسے ہو رہا ہو؟ کیا مقدر ہے صدیق اور فاروق کے؟ کیا مقدر ہے صدیق اور فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے، جس مٹی سے حضور کا جسم اقدس مس ہو رہا ہے، جس مٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ٹچ ہو رہا ہے، محدثین اور محققین، اہل سنت اور اولیاء امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم اطہر کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ روضہ مبارکہ کا وہ زمین کا ٹکڑا جہاں حضور کی قبر انور ہے، زمین کا وہ حصہ جنت سے افضل ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے۔ حضرات گرامی، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ عرش سے بھی افضل یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خدا کے بندوں، پہلے یہ سمجھو کہ عرش ہے کیا؟ عرش مخلوق خدا ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ خدا عرش پر ہے تو یہ تمہاری ناسمجھی ہے، یہ غلطی ہے۔ خدا فرش سے بھی پاک ہے، خدا عرش سے بھی پاک ہے۔ عرش خدا کا مقام نہیں، خدا عرش وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔
تو نادانو عرش بھی مصطفیٰ کا ہے، فرش بھی مصطفیٰ کا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ عرش تو صرف اس لیے بنا کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قدم رکھے. بس محبوب کو اعزاز دینے کے لیے خدا نے عرش تیار کیا کہ اے محبوب آپ اس پر اپنا قدم لگا، یہ بڑی دیر سے التجائے کر رہا ہے. تو ثابت ہوا کہ معراج کی رات عرش پر قدم رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کا جسمی کمال ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کائنات میں حضور کے جسم اثر جیسی اور کوئی شے نہیں. تو حضرات گرامی، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے. نزول کے بعد اس دنیا میں امت مصطفیٰ کی سیادت فرمائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، 40 سال حکومت فرمائیں گے اور فقہ حنفی نافذ کریں گے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ نے فصول ستہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے موافق عمل کریں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد حضرت امام اعظم کے موافق ہوگا. 40 سال حکومت کرنے کے بعد جب آپ کی وفات ہوگی تو ان کی قبر انور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں بنے گی اور اس کے نشانات آج بھی وہاں پر موجود ہیں. اور اس پر دلیل کے طور پر ایک حدیث نبوی سنیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت میں فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ جگہ تجھے کیسی مل سکتی ہے؟ اس میں تو میری، ابو بکر، عمر اور عیسیٰ بن مریم کی قبروں کی جگہ ہے. معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلو نبوت میں دفن ہوں گے. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور انبیاء اکرام کے درجات ہر آن بڑھتے رہتے ہیں. ہر آن انہیں بلندی والی جگہ ہے ملتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر ہے انہیں بلندی یوں ملتی کہ وہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر جلوہ گر ہو جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس دفن ہوں گے. تو ثابت ہوا اگر فضیلت والی جگہ کہیں اور اوپر ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام اور اوپر جاتے، مگر فضیلت قرب مصطفیٰ میں ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام ادھر آئیں گے. تو پتہ چلا کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے یہ جگہ عرش سے افضل ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے کو بھی کنٹینیو کریں گے.